الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت پر آ کر اس فریضے کو اچھی طرح انجام دیا۔ لیکن ان انبیاء کے اندر کچھ نبی ایسے ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خاص انعامات سے نوازا ہے، اور اولو العزم پیغمبر ان کو قرار دیا گیا، یعنی بڑے اونچے درجے اور بڑے مقام والے۔ ان 4-5 انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4-5 نبی اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اونچے اور بڑے درجے کے انبیاء میں شمار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں ہیں، اور سارے انبیاء میں آپ کی ذات اکیلی ایسی ہے کہ ہر مذہب والا آپ کو مانتا ہے۔ یہودی بھی آپ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی آپ کو مانتے ہیں، اور مسلمان تو آپ کو مانتے ہیں ہی، مشرکین اور بت پرست اور کفار بھی آپ کو مانتے ہیں۔ ہر قوم، ہر مذہب کا ماننے والا آپ سے عقیدت اور آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہودی تو اس لیے مانتے ہیں کہ آپ یہودیت کی، یعنی جو جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اور مسلمان اس لیے مانتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، بنو اسماعیل میں ہیں ہمارے آقا۔ اور پھر یہ دین اسلام کی بنیاد دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر رکھی گئی۔ بہت سارے مسئلے جو وہاں تھے آج بھی ہیں، قربانی کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو ملت ابراہیمی میں، دین ابراہیمی کے اندر اللہ نے اس کو جو ہے یعنی واجب اور فرض کیا تھا، آج بھی وہ عبادتیں یہاں پائی جا رہی ہیں، یعنی دین اسلام کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، بلکہ ہمارا دین ہی اس کی بنیاد ملت ابراہیمی پر رکھی گئی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی آپ کی عقیدت اور محبت کا آپ سے اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی عجیب ہے، آپ کی قدرت بھی عجیب ہے کہ کانٹوں میں اللہ پھول کھلاتے ہیں، کانٹوں کے اندر اللہ پھول کھلاتے ہیں۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، خلیل اللہ، اللہ کے دوست کہلائے، اور دنیا بھر کی ہر لائن کی قربانی دی دین کے خاطر، لیکن پیدا کہاں ہوئے؟ ایک بت پرست، بت کی پوجا کرنے والے، بلکہ بت گر، بت بنانے والے کے گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ باپ آزر، قرآن کریم میں اس کا نام بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
تو کانٹوں میں پھول کھل رہا ہے. یعنی کافر کے یہاں مسلمان اللہ پیدا کر، اللہ کی شان ہے. اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ مسلمان کے یہاں کافر کو پیدا کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. کبھی اللہ زندے سے مردے کو اور کبھی مردے سے زندے کو اللہ نکالتے ہیں. ایک تفسیر تو مشہور وہی ہے کہ زندے سے مردے کو یعنی مرغی سے انڈے کو، اور مردے سے زندے کو یعنی انڈے سے مرغی کو اللہ نکالتے ہیں. لیکن دوسری تفسیریں یہ بھی ہیں کہ زندہ ایمان والا ہے، مردہ کافر ہے. بلکہ ایمان والا بھی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ بھی مردے کی طرح ہے نا. حدیث پاک مشہور ہے مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. ذکر کرنے والا مسلمان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مسلمان ہو کر بھی مردہ ہے. جب مسلمان غافل ہو جائے تو مردہ قرار دیا جاتا ہے، تو کافر تو بڑا مردہ ہوگا. تو یہ تفسیر بھی ہے کہ اللہ زندے سے مردے کو پیدا کرتے ہیں اور مردے سے اللہ زندے کو پیدا کرتے ہیں. یعنی کافر کے یہاں مسلمان کو پیدا کرتے ہیں، مردے سے زندے کو پیدا کیا. آزر کافر، بت پرست، بت گر، اور بیٹا ابراہیم وہ توحید پرست اور مسلمان اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا. اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ باپ مسلمان سیدنا نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں. تو نوح علیہ السلام یہ بھی ہم نہیں جانتے. آئی پی ایل کے سارے ریکارڈ یاد رہیں گے لوگوں کو، دنیا بھر کی غلاظتیں ذہنوں میں رکھے رہیں گے. نہ دین کا فائدہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ. دنیا بھر کی خرافاتیں، صرف کرکٹ کی بات نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کی، یعنی جہاں چائے کی دکانوں پر یا ہوٹلوں پر بس پارلیمنٹ ہی قائم ہوتی ہے. ساری دنیا کے وزیر اعظم کو ہم لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، جب چاہا نکال کے کسی کو یہاں بٹھا دیا، کسی کو اتار دیا. ایسے تفسیریں ہوتے ہیں، ایسی بحثیں ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سارے بڑے بڑے لوگ یہی بیٹھے ہیں جو دنیا کے اندر سب کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور اتارتے ہیں اور بٹھاتے ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے. اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں، نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، لیکن اس کے اندر رسول صرف 313 یا 315 ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء میں رسولوں کی تعداد صرف 313 یا 315، 2 قول ہیں. کیوں؟ نبوت کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن نبوت سے اوپر رسالت رسول کا مقام ہے. ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوگا، کیونکہ نبوت کے بعد رسالت کا مقام آتا ہے. جیسے عالم اور مفتی، مولانا اور مفتی کا مسئلہ ہے کہ ہر مفتی عالم ضرور ہوگا، لیکن ہر عالم کا مفتی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ عالم کا کورس کرنے کے بعد افتاء کا کورس آتا ہے. جسے ہر ہائی اسکول پڑھنے والا 10ویں تو ضرور پڑھا ہوگا، SSC ضرور پاس ہوگا، لیکن ہر SSC والا ہائی اسکول پاس کر لے یہ ضروری نہیں. تو انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، لیکن اس میں رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے. تو اللہ کبھی زندے سے مردے کو، کبھی مردے سے زندے کو نکالتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو پورا علاقہ، پوری بستی بت پرستی کے اندر مبتلا ہے. خود جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، آپ کا سگا باپ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا. اسی پر بس نہیں بلکہ بت گر تھا، بت بنا کر بیچتا تھا. تو جب اللہ کے پیغمبر نے تھوڑا ہوش سنبھالا، کچھ بڑے ہوئے، تو سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کی. اپنے باپ کو دعوت دی، آزر کو دعوت دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہو، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سراسر گمراہی اور ضلالت کے اندر پاتا ہوں. تو دعوت دینی شروع کی گھر سے. پورا گھرانہ نہیں، پوری بستی، پورا شہر، سب بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں.
بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا ستارہ پرستی کے اندر مبتلا ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں اپنے والد سے آپ نے بات کی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کل کی نیوز میں تھی کہ بھگوان کو بھی سردی اور گرمی لگ رہی ہے، اب ان کے لیے کولر کا انتظام کیا گیا ہے، آگے اے سی بھی لگ جائے گی جب سردی بڑھتی جائے گی، تو جو خدا اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچا نہیں سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ لیکن جب یہ پیشانی اللہ کے در سے ہٹ جاتی ہے، غیر اللہ کے در پر بھٹکنے لگتی ہیں، تو اللہ عقل کو بھی چھین لیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لیتے ہیں۔ بڑا ایجوکیٹڈ ہے، بڑا دنیا کے اندر ماہر ہے، بڑا ڈگری ہولڈر ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، لیکن عقل ماری گئی ہے کہ کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے، پتھر اور مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، اور اس کے بھیجے میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ تو خود بننے میں محتاج ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ دوسروں کو نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اس پیشانی کو اپنے در پر جھکنے والا بنایا اور اس جسم کو اپنے در کا بھکاری بنایا، اور اللہ موت کی شام تک اپنے در کا بھکاری بنائے، کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہ بنائے۔ یہ مانگنے کی ضرورت ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو پوری تبلیغ کی، باپ کو سمجھایا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ اللہ اے میرے ابا آپ میری بات نہیں مانیں گے اور بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو عذاب پکڑے گا اور آپ شیطان کا ولی اور دوست نہ بنیں۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں۔ لیکن باپ کی مت ماری گئی تھی، اللہ نے مہر لگا دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ جب اللہ مہر لگا دیتا ہے آنکھوں پر، کانوں پر، تو ناحق بات سنائی دیتی ہے، ناحق بات نظر آتی ہے، ناحق بات سمجھ میں آتی ہے، دل پر بھی تالا لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، بجائے بہت اچھی اور اچھے انداز میں بات کر رہے تھے، والد کو سمجھا رہے تھے، تو بجائے قبول کرنے کے الٹا دھمکی دے دی، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم بہت ہو گیا، تمہاری تبلیغ بہت ہو گئی، اب زیادہ مت بولنا ورنہ پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ قال سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن میں اب بھی موقع ملا تو آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، کیونکہ اب یہ مسئلہ نہیں آیا تھا کہ کافر کے لیے مغفرت مانگنا جائز نہیں، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کہا کہ مجھے موقع ملا، یعنی مہربانی دیکھیے، باپ دھتکار رہا ہے، باپ دھمکی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو رجم کر دوں گا، پتھر مار کے ختم کر دوں گا، لیکن بیٹا یہ کہہ رہا ہے ابا جا رہا ہوں، گھر چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتا، دنیا سے تعلق توڑ سکتا ہوں، اللہ سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، یہ ایمان کا پاور ہے، اس کو بنانے اور بچانے اور اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو حالات، جو چیلنج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، جمے گا وہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ بڑے سے بڑے حالات آ جائیں گے لیکن وہ نہیں ہٹے گا۔ اسی لیے ارادہ ہوا کہ ایک دو ہفتے جو ہے حضرت کی پوری سیرت اور تاریخ میں بیان کرتا چلوں، موقع موقع پر ایمان کے وہ عجیب مظاہرے، اللہ کی قدرت پر وہ یقین کامل کا وہ مجسمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی ذات، پہاڑ تھا، ہمالیہ پہاڑ تھا، وہ جم جایا کرتا تھا، ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا، یعنی ستارے اور چاند یہ خدا نہیں ہو سکتے، تو ان کے غلط ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایک انداز اختیار کیا۔ جب رات آئی، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، جب رات کا اندھیرا چھایا، ستارہ نظر آیا، ستارے چمکنے لگے، تو کہا کہ یہی میرے اور آپ کا رب ہے نا، آپ لوگ کہتے ہو ھذا ربی، یہی میرا رب اور آپ کا رب ہے نا، یعنی قوم کو کہہ رہے ہیں، خود نہیں، یعنی مطلب ایک انداز کہ آپ کا تو یہی کہنا ہے نا کہ یہ میرا اور آپ کا رب یہی ہے، ستارہ جو چمک رہا ہے۔ قوم نے کہا کہ ہاں، بول ابھی پتہ چلے گا خدا کون ہوتا ہے،
اور خدا کی پہچان کیا ہوتی ہے. جب رات کا حصہ گزرا اور صبح ہونے لگی اور روشنی نظر آنے، فلما افلا قال لا احب الافلین، جب ستارہ ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو ڈوب جائے، جو اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے، اس سے تو انسان محبت ہی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کو خدا مانے. محبت کے بغیر تھوڑی خدا کسی کو مانے گا. سب سے بڑی عقیدت اور محبت ضروری ہے. جس کو بھی آپ اپنا رب اور سب مانیں گے پہلے اس سے محبت کریں گے. عقیدت اور محبت کے بغیر خدائی کا اقرار یہ ناممکن ہے. تو کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ تو ڈوب گیا اپنے وجود میں خود، یعنی اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پایا یہ ستارہ، تو میں اس کو پسند نہیں کر سکتا تو خدا کیسے مان سکتا ہوں، اور تمہارا بھی خدا کیسے ہو سکتا ہے. بات برابر تھی. قوم خاموش ہو گئی. پھر اگلے دن اگلی رات جب آئی، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اگلے دن چاند کو نکلا ہوا رات میں دیکھا تو کہنے لگا اچھا یہی میرے اور آپ کا رب ہے نا، آپ لوگ کہتے ہو نا یہی رب ہے، یہ اور زیادہ روشن ہے. پھر جب فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی صبح کے وقت ڈوب گیا، تو کہنے لگے اگر میرے رب نے مجھے صحیح راستہ نہیں بتایا تو میں تو بھٹک جاؤں گا. میں کہاں تمہارے کہنے پر چاند کو خدا ماننے لگوں، یہ بھی تو ڈوب گیا، یہ بھی تو چلا گیا. یہ خدا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے؟ لہذا یہ بھی غلط. پھر صبح ہوئی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب صبح ہوئی اور سورج اور آفتاب نکلا جو دنیا کو مکمل روشن کر رہا تھا، منور کر رہا تھا، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا اور آپ کا رب ہے برابر، اور یہ تو ویری ویری بگ، یہ تو ہذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، زمین سے 23 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج، یہ خدا ہوگا برابر. یعنی میرا اور آپ کا خود یہی ہے نا، آپ لوگ کہتے ہو یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا، تو کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں. بہت اچھے انداز میں اللہ کے پیغمبر نے سب کی، یعنی سب کے معبودان باطلہ ہونے کو، غلط خدا ہونے کو ثابت کر دیا. اب مسئلہ چلتا رہا، قوم جو ہے سہم گئی، بہت سے لوگ کو یعنی واقعی اس پر جو عبرت اور جو ہے نصیحت حاصل ہوئی ہوگی. اب ایک وقت آیا، میلے کا وقت آیا. قوم کا ایک دن یعنی میلے کا ہوتا ہے، وہ گھومنے پھرنے اور شرکیہ اور مذہبی تقریبات میں جایا کرتے تھے. تو قوم نے کہا کہ ہمارے میلے کا دن ہے، ابراہیم تم بھی چلو، آج ہمارے میلے کا دن ہے، اے ابراہیم تم بھی چلو. تو کہنے لگے فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا. یہ بات کہی. قوم چلی گئی، لیکن یہاں پلان دوسرا تھا، اور بیمار تھے، حقیقت میں بیمار رہے ہوں گے اس لیے جھوٹ بھی نہیں ہوا. اور اگر واقعی یعنی جسمانی بیمار نہیں تھے تو قوم کی بت پرستی کو دیکھ کے جو ٹینشن ہوتا ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، جو دماغ خراب ہوتا ہے، وہ بھی تو بیماری ہے. ارے آج تو اس کا علاج کرواتے ہیں لوگ، آج یہ بیماری سب سے زیادہ ہے. یعنی مینٹلسٹ اور جو ہے دماغ کے ڈاکٹروں کو زیادہ لوگ دکھانے جاتے ہیں. تو قوم کو دیکھ کر جو دل ان کا دکھتا تھا، جو جلن ان کو ہوتی تھی، جو دماغ ان کا خراب ہوتا تھا، اس کو کہہ دیا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. تو قوم سمجھی بیمار، اس لیے چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ بت خانے میں گئے، موقع اچھا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، سارے لوگ عید منانے اور میلہ منانے گئے ہوئے ہیں. اب کدال اور فاڑا اٹھایا اور دھڑا دھڑ سارے بتوں کی درگت بنانی شروع کر دی کہ خداؤں کی پٹائی ہو رہی ہے. ایک خدا نہیں، 33 کروڑ خداؤں کی پٹائی ہو رہی ہے. 33 کروڑ خدا مانتے ہیں لوگ، اتنے سارے خدا. ہاں بولے ہر کام کا الگ الگ خدا، ہر کام ہے جدا، اس کے لیے الگ الگ خدا. یہ تو ہے بہت بڑا بےہودہ، یہ نہیں ہے رائے خدا، بلکہ ہمارا خدا تو ہے اس سے جدا، جو کہے کہ ہر کام کا الگ الگ ہے خدا. 33 کروڑ خداؤں کو مان رہے ہیں. اور کیوں؟ بولے ہر کام کا الگ خدا ہوتا ہے. انسان سے بھی گیا گزرا ہو گیا. ایک انسان 10 کام کر لیتا ہے، نہیں کر لیتا ہے؟ بھائی ہم صبح سے شام تک
بیسوں کام کر لیتے ہیں، یہ بھی وہ بھی سب، لیکن ان کے خدا اتنے پاورفل ہیں، اتنے پاورفل ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ایک ہی کام کریں گے۔ لکشمی ماتا، اس کو پیسے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس کے پاس پیسہ مانگنے ہی بندہ جاتا اور وہاں جا کر اپنا دکھلا سناتا، اور کالی ماتا وہاں کالے کان کرنے جاتا، اس کے علاوہ دوسرا کام وہاں نہیں آتا۔ یعنی ہر خدا کا الگ الگ معاملہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انہوں نے اٹھایا فاوڑا کلہاڑا اور گھس گئے بت خانے میں، اور دھڑا دھڑ سب کی مرمت اور سب کے نوک پلک درست کرنے شروع کر دیے، دھڑا دھڑ سب سجدے میں توڑ پھوڑ کے جو ہے فجعلہم جذاذا، سب کو چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر ڈالا، الا کبیرا لہم، سوائے بڑے کے، بڑا جو گرو گھنٹال بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑا اس کی گردن میں ڈال کر آ گئے، سب کو توڑ ڈالا لیکن جو بڑا والا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب قوم جب آئی میلے سے، چلو اب اپنے خداؤں کو جو ہے سلام کرتے ہیں، میلہ تاکہ سکسیس جاوے، جو میلے میں جاتا ہے وہ خود میلہ ہو جاتا ہے، کیسا بھی میلہ ہو، میلے میں لوگ جاتے ہیں وہ میلے ہی ہو جاتے ہیں، ایمان تو میلہ ہو ہی جاتا ہے، کپڑا میلہ نہ ہو تو، ہونے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو اب آئے کہ بھائی جو میلے میں گئے تھے میل کچل لگا ہوگا، لاؤ اب سلامی پیش کریں بتوں کے سامنے، تو معلوم پڑا وہ خود ہی سلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا تو پورا کیا کہتے ہیں قبرستان بنا ہوا ہے، بت خانہ قبرستان بنا ہوا ہے، کوئی بچا ہی نہیں سوائے گرو گنڈال کے۔ تو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ وہ بڑا ظالم ہے۔ کس نے کیا؟ اب تحقیق ہو رہی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے بات کرتے کرتے، جن لوگوں نے کہا کہ چلو میلے میں، کہا میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے ابراہیم، ہم نے اس کو بتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ نہیں گیا تھا میلے میں، شاید اس نے کیا ہوگا۔ تو کہا کہ بلاؤ اس کو، سب کے سامنے ان کو بلایا گیا۔ قال انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے، سب کو توڑ ڈالا ہے؟ تو بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ کے پیغمبر نے یعنی ایسا انداز اختیار کیا کہ تبلیغ بھی ہو جاوے اور ان کو جواب بھی مل جاوے اور سوچنے پہ مجبور بھی ہو جاویں۔ قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہا کہ یہ چھوڑو کس نے کیا کس نے نہیں کیا، کیا ہوگا کرنے والے جس نے بھی کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، یہ بڑا گرگنٹال ہے نا، پوچھ لو اس کو، کلہاڑے کا ہار پہن کے کھڑا ہوا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، ارے جس نے بھی کیا ہو وہ میٹر نہیں ہے، یہ بڑا گرو گھنٹال یہ تو بچا ہوا ہے نا، اس کو پوچھ لو، یہ ابھی شاندار انداز میں بولے گا پوری دنیا کی زبان اور بتا دے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اب سب کو جو ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم تنطقون، تو اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، ان کے چہرے جھک گئے، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بت یہ کیسے بولے گا۔ اور پھر اگر اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے تو یہ بھی سمجھنے پہ بندہ مجبور ہوگا کہ جو سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنا بچاؤ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مت ماری جاتی ہے، یہی ہوتا ہے حق اور باطل میں جب مقابلہ ہوتا ہے، حق اور باطل کی جب کشمکش ہوتی ہے تو دلیل کی بنیاد پر اور زبان اور دلیل کی بنیاد پر حق کے سامنے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ ہر زمانے میں یہ شیوا یہ طریقہ رہا ہے، دلیل اور یعنی کیا کہتے ہیں بات اور دلیل کی بنیاد پر کوئی حق سے آگے نکل جائے، غالب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حق اور باطل کی ٹکر ہوتی ہے اور دلیل سے باطل جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو پھر وہ دھمکی پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے دنیا کی دھمکیاں اور دنیا کا پاور لے کر وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے ان پتہ نہیں کون سے ملا اور مولوی ہیں، ان نمائندے بن کر وہ خود اپنے اوپر شرماتے ہوں گے، یعنی جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ پورے مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے بن کر ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے پر لعنت برس رہی ہے۔ بولے عجیب بات بولتا ہے،
جب اسلام کے نام پر تم کلنگ ہو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہو، وہاں جا کر آسان سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتے اور منہ پیسے لے کر یعنی خاموش ہو جاتے ہو، تو تم سے بڑا کلنگ اور لعنت والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کسی ہمارے بڑے اور اکابر پہلی بات تو وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آ جائیں تو پھر کوئی جواب بھی نہیں دے پائے گا، کوئی دلیل کی بنیاد پر کسی کی بات یعنی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ قرآن و حدیث کی روشنی اور اس کا جو پاور ہے وہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بڑے ہیں تو اللہ کا کلام بڑا ہے، اور اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے تو نبی کا کلام بھی سب سے بڑا ہے انسانوں میں، تو نبی کی بات پر کسی کی بات غالب آ ہی نہیں سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو پیش کرنے کا انداز اور جواب دینے کا انداز آنا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اپنا وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لیا انہوں نے، اور یہ اس بات کو سوچنے لگے واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں پیغمبر، کہ اگر یہ خدا ہے اور یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ انہی سے پوچھو، یہ خود ہی بتائے گا کس نے مارا ہے اور توڑا ہے۔ لیکن مت مانے گی، پھر کیا؟ پھر تبلیغ کی اچھی طرح موقع آ گیا، افتعبدون من دون اللہ ما لا تنفعکم ولا یضرکم، کہ تم اس کی عبادت کرو گے اللہ کو چھوڑ کر جو تم کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اب اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر، دونوں پر افسوس ہے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر بھٹک رہے ہو۔ لیکن چونکہ نمرود جو بادشاہ تھا وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ خود حضرت ابراہیم کے خلاف تھا، تو اب بادشاہ تک شکایت پہنچائی گئی اور مشورہ کیا گیا کیا کرنا چاہیے، تو اب طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب حق کے مقابلے میں باطل دلیل کی دنیا میں ہار جاتا ہے، جواب کی دنیا میں ہار جاتا ہے، تو طاقت کا استعمال کرتا ہے، مال اور طاقت کو استعمال کر کے حق کو دبانا چاہتا ہے۔ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اگر آج ہو تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ تو کانٹا بن گئے، تو بڑا ناسور بن گیا ابراہیم، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ ہماری دکانیں دھیرے دھیرے بند ہو جائیں گی، لوگ جو ہے بت پرستی کو چھوڑ کر حق کی طرف آتے جائیں گے۔ اور نمرود کو سب سے بڑا ٹینشن ہو گیا کہ میں جو خدا بن کر بیٹھا ہوں، میری دکان تو سب سے پہلے بند ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق آگ جلا کر اس میں جلانے کا حکم یعنی بل پاس ہوا۔ یہ بل پاس ہوا کہ آج بھی بہت سارے بل پاس ہوئے ہیں، بل پاس ہو کر رکھے ہوئے ہیں، نافذ کرنے کی دیر ہے، لیکن وہ مکروا مکر اللہ، اب بھی مسلمان غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اب بھی غفلت کا شکار ہیں، اور زیادہ بے حسی، بے کسی، لاچاری، مجبوری کے دلدل میں اب بھی اور زیادہ پھنس رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر آنا چاہتے ہیں، نہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو اپنا ایمانی پاور مضبوط کرنا پڑے گا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے حالات آئیں گے نا کہ اچھے سے ایمان کا دامن چھوٹ جائے گا، اور اللہ نہ کرے ایمان کا دامن چھوٹ گیا تو پھر کیا بچے گا؟ جان لٹ جائے گوارا ہے، اور ہوتا رہا ہے، جان بھی ہماری یعنی لی گئی، لٹائی گئی، اور مال بھی برباد ہوا، لیکن ہمیں سب گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ایمان لٹ جائے، ایمان چھن جائے، اللہ کا تعلق ختم ہو جائے۔ تو اب مشورہ کیا کہ آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں سزا یہی ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا تو بہت بڑی غیر معروف آگ جو کبھی اس طرح جلائی ہی نہیں گئی کہ لاکھوں ٹن من لکڑیاں نمرود نے آرڈر دیا، سینکڑوں مزدور لگے آگ یعنی لکڑیاں اکٹھا کرنے میں، اور کئی دن تک یہ اس کا یعنی سلسلہ چلا، لکڑی اکٹھا کی گئی، آگ جلائی گئی۔ اور بعض تاریخ کی روایتوں میں ہے اتنی خطرناک آگ تھی کہ آسمان کے اوپر اگر پرندہ اس آگ سے اڑتا، آسمان میں اڑ رہا ہے، اس کی لپٹ سے جھلس کر نیچے گر جاتا۔ آج دیکھو 46 47 کے قریب تاپمان پہنچا، حالت خراب ہے لوگوں کی، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آگ جو ہے یعنی چہرے پر لپٹ رہی ہے، اور 46 تک ہی پہنچا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ابھی مسئلہ یہ بھی ثابت ہوگا۔ میرا اللہ ٹیمپریچر بڑھائے بغیر گرمی بڑھا سکتا ہے،
جیسے کہ رپورٹ میں نارمل آنے کے ساتھ بھی بیمار کر سکتا ہے. کیا اللہ کو آپ نے اتنا کمزور سمجھ لیا ہم نے کہ ہم بیمار ہوں گے تو رپورٹ میں آنا چاہیے کوئی وائرس کوئی پریشانی؟ ارے ساری دنیا کے ڈاکٹر اگر جمع ہو کر بھی رپورٹ کریں گے اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو بیماری نہیں آئے گی، لیکن بندہ اچھا بھی نہیں ہوگا. خیر اب کیا ہوا، آگ جلائی گئی اور عجیب و غریب آگ تھی. اب اتنی خطرناک آگ میں ڈالا کیسے جائے، پاس میں جانا مشکل. ادھر اللہ کا پیغمبر بالکل جمع ہوا ہے ہمالیہ پہاڑ بن کر. ایمان آج ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ کے پیغمبر ذرہ برابر پیشانی پر بل نہیں. پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ آ گیا کہ ابراہیم آرڈر دو، حکم دو، ابھی پانی برسا کر آگ کو بالکل ختم کر دوں گا، بجھا دوں گا. کہا میرا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اے فرشتے کیا میرا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ کہا دیکھ رہا ہے. تو کہا اس کو بچانا ہوگا تو بچائے گا، اور اس کو اگر مارنا ہوگا تو اس کے دین پر جان قربان ہو رہی ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. دوسرے فرشتے آ گئے، حضرت جبریل آ گئے، سب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایک مرتبہ آرڈر دے دو، ہم ابھی جو ہے سارا معاملہ ختم کر دیں گے. کہا نہیں، میں رب کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اسے بچانا ہوگا، بچائے گا، ورنہ اگر نہیں بچانا ہوگا اس کے نام پر جان قربان ہوگی، اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات کیا ہوگی. یہی ایمان ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشا لب بام بھی. جو عقل والے نے، ہم جیسے لوگ ہر جگہ عقل چلاتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اتنا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، اور اللہ کے راستے میں مال اگر نکال کر مسجد میں دے دیا تو جو ہے اتنا نقصان ہو جائے گا. عقل والے دین پر نہیں چل سکتے. اگر ابراہیم علیہ السلام عقل کو چلاتے تو کبھی آگ میں نہ کودتے. اس لیے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بغیر سوچے سمجھے. عشق تھا وہ، ابراہیم انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا عشق تھا، سراپا عشق تھا. وہ عشق کود پڑا سوچے سمجھے بغیر نمرود کی آگ میں. کیونکہ محبت اور عشق کا تعلق ہے، اللہ سے تعلق عقل کا تعلق نہیں ہے، ہوشیاری اور چالاکی والا تعلق نہیں ہے کہ یہاں پر عقلی بنیا والا تعلق نہیں ہے کہ بنیا سوچے گا کہ اس میں پیسہ لگاؤں گا تو نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا. نہیں، بلکہ عشق اور محبت کا راستہ ہے دین کا راستہ. عشق والے سوچا نہیں کرتے، دیوانے سوچا نہیں کرتے، وہ عشق کے راستے میں اپنے آپ کو ڈال دیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لٹا دیا کرتے ہیں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محوے تماشا لب بام بھی. اور عقل تو ابھی تماشا بن کے سوچ رہی ہے. یعنی کوئی کسی لڑکی پہ مرتا تھا، اس کی آدمی میں دم بھرتا تھا، اس نے کہا کہ تو مجھ پہ مرتا ہے، بولے ہاں مرتا ہوں، تو اوپر سے کود کے دکھا. اب بھائی فوم میں چڑھ گئے اوپر، اب لب بام پہنچے، یعنی بام کے معنی چھت کے کنارے پہنچے. تو اب عقل کام کر رہی ہے کہ کودوں گا تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا، کہ مر جاؤں گا، کہ بچوں گا. پھر وہ محبت کرے گی نہیں کرے گی، اب سوچ رہا ہے. تو عقل کام میں آئی تو عشق و محبت اب نہیں ہو سکتی. عقل تو ابھی سوچتی رہ گئی اور عشق والے کام کر گئے. فرماتے ہیں کہ 7 دن جو آگ کے اندر رہے سب سے بہترین دن تھے. اب قربانی عجیب تھی، اب اللہ کی مدد بھی عجیب آئی. اللہ کی مدد بھی عجیب و غریب انداز سے آئی میرے بھائیوں. ہم سوچیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اللہ کو جو بارش برسا دے گا. بھئی آگ بجھانا ہے نا، شاندار خطرناک قسم کا واوا جوڑا آئے گا، واوا جوڑا جس نے کسی کو نہیں چھوڑا. تو ایسا واوا جوڑا آئے گا اور آگ کو بالکل ختم کر دے گا، یعنی ساری آگ ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی. یا تیز آندھی اور طوفان یا ہوا چلے گی اور ہوا سے آگ بجھ جائے گی، یعنی کہ آگ کہیں اڑا کے کہیں اللہ اور کہیں لے جائیں گے. یا کوئی فرشتے کو بھیج دیں گے، وہ بہت بڑا کوئی ایسی چیز لے کر آئے گا جس سے آگ بجھ جائے گی. یعنی عقل کے جتنے سارے راستے تھے، اللہ کہتا ہے اے انسانوں میں تمہاری عقل کا بھی محتاج نہیں، تمہاری سوچوں کا بھی محتاج نہیں. جب میں بچانے پر آتا ہوں، مدد کرنے پر آتا ہوں، تو میرے یہاں بچانے کے راستے بھی ہزاروں ہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے. اس طرح میں اپنی طاقت اور اپنی مدد کا اظہار کرتا ہوں اور ظاہر کرتا ہوں. اور جب پکڑنے پر آتا ہوں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بعض مرتبہ بندہ بیمار وائرس سے نہیں ہوتا، جسمانی کمزوری سے نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ کی کوئی گناہ ایسا ہو گیا، وہ تو 2 منٹ کا گناہ تھا، وہ دور بھی دیکھا، تاریک کی آنکھوں نے لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. لمحے میں 2 منٹ میں ایسا بول گیا
اللہ کی شان میں یا نبی کی شان میں گستاخی کر گیا، پھر اللہ کی پکڑ آئی، بیمار ہوا، سارے بولا سالے رپورٹ نارمل آ رہے ہیں، نارمل ہی آئیں گے، پھر بھی بیماری نہیں جائے گی۔ کیا میرا اللہ بیمار کرنے کے لیے وائرس کا محتاج ہے کہ رپورٹ میں وائرس آئے گا تو ہی اللہ بیمار کر سکتا ہے؟ ساری رپورٹ سارے دنیا کے ڈاکٹر کو جمع کر کے رپورٹ کروائے گا تو بھی نارمل آئے گی اور بیماری نہیں جائے گی۔ کب تک؟ جب تک اللہ نے پکڑ کو لکھا ہے، 6 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، سال۔ پھر کیا ہوتا ہے جب پیریڈ پورا ہونے والا ہوتا ہے نا، کہ 6 مہینے سے بیمار تھا، اب وہ آخری ڈاکٹر کے پاس گیا، رات کو گولی کھائی، بولے صبح ایک دم چکا اور ایک دم چنگا ہو گیا، بولے اچھا شاندار دوا دی، خاک شاندار دوا دی، وہ 6واں مہینہ اسی دن پورا ہو رہا تھا اللہ کی پکڑ کا، تو وہ دوا بہانہ بنی، اس سے کچھ نہیں ہوا، شفا اللہ نے دی، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم؟ تو کبھی جب پکڑنے پر اللہ آتے ہیں تو اس کے راستے بھی بے شمار ہیں، اور جب بچانے پر آتے ہیں تو چونکہ یہاں قربانی عجیب و غریب تھی ابراہیم علیہ السلام کی، سب کا انکار کر دیا تھا، اللہ پر نگاہ تھی، اللہ سے نگاہ نہیں ہٹی تھی، فرشتے آئے تھے، سب کو کہہ دیا کہ نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کہا کہ جب ابراہیم کا ایمان اتنا ہائی اور مضبوط ہے تو پھر مدد بھی عجیب و غریب اور ہائی فائی آئے گی۔ تو نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ پانی برسایا، نہ ہوا کو تیز کیا، نہ کچھ اور کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا۔ آگ سن سکتی ہے، آگ بھی سنتی ہے، آگ کے اندر بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی اللہ کے، یعنی اللہ نے بتایا کہ میں اللہ ہوں، جس آگ کے اندر نہ بولنے کی نہ سننے کی صلاحیت ہے اس کو سنوا سکتا ہوں، اس کے اندر عقل دے سکتا ہوں کہ وہ سمجھ بھی سکتی ہے۔ ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دیا، یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی ہو جائے، ٹیمپریچر بڑھ جائے، کم ہو جائے تو بھی تو کلفی بن جائے گا، انسان اکڑ جائے گا، اس لیے ٹھنڈی ہونے کو کہا، لیکن سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد، کہ جب قربانی عجیب و غریب تھی تو مدد بھی عجیب و غریب آئی، آگ کو ہی ڈائریکٹ آرڈر دیا جا رہا ہے۔ یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ آیت بنا کر اللہ نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر دیا کہ دیکھو میں رب ہوں، میں جب مدد کرنے پر آتا ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتے، اے انسانوں تم سوچ نہیں سکتے، میں رب، میری طاقت کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، لہذا تم مجھ سے اپنا ناطہ جوڑ لو، تم مجھ سے تعلق قائم کر لو اور میری طاقت اور میرے پاور کو تسلیم کر لو، تو آج بھی میں اسی طرح مدد اپنی اتار سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ یعنی صفات سے نوازا تھا۔ آگے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آج کا جو بیان یہی پورا ہو رہا ہے، لیکن آگے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اب اور بھی امتحانات آئیں گے، کیونکہ امامت کا، پیشوائی کا، مقتدا کا مقام اللہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، پیشوا بنانا چاہتے ہیں، سب کا امام بنانا چاہتے ہیں، تو آگے اور بھی قربانی ہوگی۔ لیکن اب چونکہ وقت قریب آ گیا، 1-2 منٹ باقی ہے، میں جو ہے درخواست کروں گا کہ الحمدللہ اتنی سخت گرمی کے اندر بھی ہم لوگ گویا ٹھنڈک کے اندر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انتظامات جو ہیں ہم ہی اور آپ لوگوں نے ہی انتظام کیا، تو آج ہم سکون کے ساتھ یہاں بیٹھے